امیزنگ اسلام کے معزز دوستو السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عکاس ثابت اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ اسلام۔ دنیا میں کئی ایسے مقامات اور بے شمار پارکس موجود ہیں جو تفریح فراہم کرنے کا باعث ہیں، لیکن میں جس پارک کے حوالے سے ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ نہ صرف تفریح فراہم کرتا ہے بلکہ معلومات بھی فراہم کرتا ہے، اور یہ معلومات کوئی عام معلومات نہیں بلکہ قرآن پاک میں مذکور معجزات کی معلومات ہیں، ان نباتات کی معلومات ہیں جن کا ذکر قرآن و سنت میں موجود ہے۔ میں بات کر رہا ہوں دبئی میں موجود قرآنک پارک کی۔ یہ دنیا کا پہلا پارک جو قرآن پاک کے نام سے موسوم کیا گیا، یہ دبئی کے علاقے الخوانیج میں واقع ہے اور یہ 60 ہیکٹر کے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کا افتتاح 29 مارچ 2019 میں ہوا۔ اس کے قیام کا بنیادی مقصد اسلام اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان فاصلے کو کم کرنا ہے۔ یہاں ہر مذہب سے اور مختلف ثقافت سے تعلق رکھنے والے لوگ آ سکتے ہیں۔ ہر قسم اور ہر قوم، چاہے وہ اسلام سے تعلق رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، ان سب کے لیے یہ پارک اپنی باہیں پھیلائے کھڑا ہے۔ اس میں 12 باغات، ایک کیو آف میریکلز اور ایک گلاس ہاؤس ہے، اور اس کے علاوہ بہت کچھ۔ سب سے پہلے گلاس ہاؤس کے بارے میں جانتے ہیں، جو قرآن پاک اور حدیث شریف میں مذکور پودوں کی تمام دستیاب اقسام سے پر ہے۔ قرآن پاک کے پچھلے حصے میں واقع یہ گلاس ہاؤس، جس میں 29 پودے اور درخت موجود ہیں اور جن کا ذکر قرآن پاک اور حدیث پاک میں مذکور ہے، اس کے داخلی راستے پر دائیں جانب ایک سائن پوسٹ آویزاں کیا گیا ہے جس میں تمام پودوں اور درختوں کی فہرست دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ ان پودوں اور درختوں میں مکئی، زیتون کا درخت، تلسی، جو، کھجور، انار، کیلے اور اس کے علاوہ بہت سارے درخت دیکھ سکتے ہیں۔ ہر پودے اور درخت کے ساتھ تختیاں آویزاں ہیں جن میں ہر ایک کے حوالے سے طبی اور اسلامی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ جب قرآن پاک میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیو آف میریکلز پر نظر پڑتی ہے، جو انسانی تخلیق کا ایک بہترین شاہکار ہے۔ اس کے اندر قرآن پاک میں مذکور معجزات کو ڈسپلے کیا جاتا ہے۔ ان معجزات میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مٹی کے پرندوں کو زندہ فرمانے والا معجزہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شق القمر کا معجزہ شامل ہے۔ ہر کلپ کے آخر میں ایک گائیڈ کے ذریعے صحیح سمت کی طرف رہنمائی بھی کر دی جاتی ہے۔ یہ زائرین کے لیے ایک بہترین جگہ ہے جو اسلام کے حوالے سے معلومات جمع کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس پارک میں ایک جھیل بھی ہے جس میں فوارے بھی موجود ہیں، وہاں جانا بالکل مت بھولیے گا کیونکہ اس کے بیچوں بیچ راستہ بنایا گیا ہے۔ یہ جھیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آخر میں سمارٹ ٹریز کا ذکر کرتا چلوں، جو خوبصورت خطاطی سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات سے بھی مزین ہے، جس کو سولر پینل کی مدد سے چارج کیا جاتا ہے، اور اس کی بدولت وہاں آنے والے لوگوں کو وائی فائی اور موبائل چارجنگ کی سہولیات بآسانی مل جاتی ہیں۔ ان تمام کے علاوہ دیگر سہولیات میں بچوں کے کھیل کے مقامات، عمرہ کارنر، کیفے وغیرہ شامل ہیں۔ میری نظر میں اسلام کی تشہیر اور سیکھنے سمجھنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔